ایران سے دوبارہ جنگ کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو امریکہ اور اسرائیل کو وہ سبق سکھایا جائے گا جو تاریخ یاد رکھے گی اور دنیا ہمارا اگلا قدم دیکھے گی۔ ایران نے بہت ہی دو ٹوک اور واضح الفاظ میں امریکہ اور اسرائیل کو بہت ہی سخت وارننگ دے دی ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے دوبارہ ایران پر جنگ مسلط کی تو ایران یورینیم کو افزودہ کر لے گا 90% تک اور ایٹمی ہتھیار تیار کر لے گا۔ یہ ایک بہت ہی اہم وارننگ ہے جو ایران کی جانب سے دی گئی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کی فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی ہے، اس کے ترجمان ہیں ابراہیم رضائی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام دیا ہے امریکہ اور اسرائیل کو کہ ہم یہ معاملہ جو ہے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے یہ اب پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے۔ پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی اور پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم ہتھیار کب تک تیار کر سکتے ہیں، تیار کرنا چاہیے ہمیں، اور اس حوالے سے سب سے رائے لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر دوبارہ جنگ کسی طرح سے بھی امریکہ اور اسرائیل نے مسلط کی ایران پر اور دوبارہ حملے کا سوچا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار تیار کر لے گا۔ یہ بیان ایک ایسی صورت میں سامنے آیا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ بہت ہی سخت الفاظ میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد ڈیل تک پہنچو، جلد از جلد اپنی کچھ شرائط پیش کرو، ایسی شرائط جو واشنگٹن کو قبول ہوں، وائٹ ہاؤس کو قبول ہوں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں اپنی فتح زیادہ نظر آئے اور ایران کی شکست ان کو نمایاں طور پر محسوس ہو۔ لیکن ایران نے جو اپنی تجاویز پیش کی ہیں، جو شرائط پیش کی ہیں اس حوالے سے تاکہ مستقل جنگ بندی کی جا سکے، اس میں یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے ابھی تک یہ یقین دہانی نہیں کرائی ایران نے کہ وہ یورینیم کو افزودہ نہیں کرے گا، بلکہ اس حوالے سے یہ دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے ایران کی جانب سے کہ ایران ایٹمی جو مواد ہے وہ کسی کے حوالے نہیں کرے گا، یورینیم اس کو ہائیلی انریچڈ یورینیم کسی کو نہیں دے گا، کسی کی تحویل میں نہیں دے گا، وہ اس کو اپنے پاس ہی رکھے گا، اور اس حوالے سے اس نے کوئی یقین دہانی واضح طور پہ نہیں کرائی ہے۔ اب ایران کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو یورینیم ہے وہ افزودہ ہو چکا ہے، 60% یورینیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے عام رپورٹس میں کہ یورینیم 60% تک ایران میں افزودہ ہے، اور وہ اتنا یورینیم افزودہ ہے کہ اس سے تقریباً 10 ہتھیار تیار کیے جا سکتے ہیں ایٹمی، اور اس کو بہت ہی ایک خفیہ مقام پہ رکھا گیا ہے۔ اس خفیہ مقام کے بارے میں خود امریکہ بھی نہیں جانتا، حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس مقام کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ اب تک وہ ایسی کوئی ٹھوس بات پیش نہیں کر سکے، کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکے، کوئی ایسے مقام کا نشاندہی نہیں کر سکے جہاں پر یہ یورینیم افزودہ ہے اور وہاں پر رکھا ہوا ہے اور وہاں پر جا کر اس کو تحویل میں لیا جا سکتا ہو یا اس قسم کا کوئی آپریشن پلان کیا جا سکتا ہو۔ اب یہاں پر جو اصفہان ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب صحرا میں پہاڑوں کے اندر یورینیم جو ہے وہ افزودہ کر رہا ہے ایران، اور وہاں پہ کچھ ایسی فیسلٹیز ہیں جس کے اندر یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسکوبا ٹینک جو ہوتے ہیں جو تقریباً 3 فٹ اونچے ہوتے ہیں، ان ٹینکوں کے اندر ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے ایران کا اور وہ وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ اتنی ہی اطلاع ملی ہے امریکہ کو، لیکن اس سے زیادہ نہیں ملی ہے، کوئی سیٹلائٹ امیج نہیں ملا ہے، کوئی سیٹلائٹ سے کوئی ایسی تفصیل بھی نہیں ملی ہے کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ایگزیکٹلی اس کی پوزیشن اور اس کی لوکیشن کہاں ہے اس فیسلٹی کی، اور کہاں سے داخل ہو کر کہاں پہنچنا ہے اور کہاں سے یورینیم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ پائلٹ جو امریکی پائلٹ تھا جس کا جہاز تباہ ہو گیا تھا F-15، وہ اصفہان کے قریب جب گرا تو وہاں پر ایک بہانے سے اس کو ریسکیو کرنے کے بہانے سے ایک بہت بڑا آپریشن پلان کیا امریکہ نے، اور ایک ایسا آپریشن پلان کیا جو ایک ہالی ووڈ کی مووی کا سین لگتا تھا، اور اس کے ذریعے یہ لوگ وہاں پر پہنچے، وہاں پر طیارے اترے، C-130 طیارے بھی تھے اس میں، ہیلی کاپٹرز بھی تھے اس میں، A-10C بھی تھا جو ان کا تھنڈر بولٹ طیارہ ہے وہ بھی تھا، اور اس کے علاوہ MQ-9 ریپرز ڈرون کے ذریعے سرویلنس اور اٹیک دونوں کی پلاننگ کی گئی تھی، اور ایک منظم منصوبہ بندی کے بعد وہاں پر قریب جایا گیا
اور اس فیسلٹی کے قریب اترنے کی کوشش کی گئی جس کے بارے میں امریکہ کو لگتا تھا کہ یہ فیسلٹی ہے۔ وہاں پر جب امریکی فوجی اترے تو وہاں پر بہت ہی بڑے پیمانے پر ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے ان پر حملہ کیا گیا، اور ایک ایسا حملہ تھا جس کے بعد اصفہان کا جو صحرا تھا وہ ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہاں پہ امریکی طیارے ہر طرف پرزوں کی صورت میں پرخچے اڑ گئے تھے اور وہ بکھرے پڑے تھے، اور وہاں سے بمشکل وہ ایک طیارے کے ذریعے وہاں سے بھاگے، اور خود بہت سے طیارے خود امریکی فوج کو وہاں پر تباہ کرنے پڑے تاکہ کچھ اہم ڈاکیومنٹس، کچھ اہم جو مواد ہے وہ ایرانی فورسز کے ہاتھوں میں نہ لگے۔ لیکن ایرانی فورسز نے پھر بھی وہاں سے C-130 طیارہ اور اس کے بہت سے پرزے جو ہیں وہ حاصل کر لیے، اور اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریورس انجینئرنگ کے ذریعے ایک C-130 طیارہ بھی تیار کرنے کی کوششوں میں ایران کے انجینئرز اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ جو اصفہان کا میدان تھا وہ اس لیے بھی گرم کیا گیا تھا کہ وہاں سے اترنے کے بعد ان کو جانا تھا ان ٹنلز کے اندر جن راستوں کے ذریعے وہ ایک فیسلٹی تک پہنچ سکتے تھے، اور وہاں پہ فیسلٹی پہ پہنچنے کے بعد وہاں سے جو افزودہ ہوا تھا یورینیم، جو ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے لیے بہت کافی ہوتا ہے، وہ وہاں سے اٹھا کے لانا تھا۔ یہ ایک بات ان کے ذہن میں تو تھی امریکی فورسز کے، لیکن وہ اتنا آسان آپریشن نہیں تھا۔ اس کو پینٹاگون نے بھی بتایا تھا، سینٹ کام نے بھی بتایا تھا کہ دنیا کا پیچیدہ ترین آپریشن تھا ہوگا اگر کیا جائے، اور جب اس کو کیا گیا تو اندازہ ہوا کہ کس طرح امریکی فوج کے پرخچے اڑ گئے، اور امریکی فوج نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح اصفہان میں اترے، لیکن اس اصفہان میں اترنے کے بعد دوبارہ ٹیک آف کرنے کے لیے وہاں پہ ایک عارضی رن وے بنانا تھا، اسی حالت میں کہ جب وہ کمبیٹ سچویشن بھی تھی، ایرانی فورسز سے لڑائی بھی کرنی تھی، فائرنگ کا تبادلہ بھی کرنا تھا، ایک رن وے بھی بچھانا تھا۔ اسی دوران بہت سے اسپیشلائزڈ جو لوگ تھے جو یورینیم کو سنبھال سکتے تھے وہ اندر جانا تھا، ان کو ان ٹنلز کے ذریعے راستہ بھی تلاش کرنا تھا، پہنچنا بھی تھا، وہاں پہ یورینیم کو ڈھونڈنا بھی تھا، اور وہاں سے یورینیم کو اٹھا کے لانا تھا، اور واپس لانے کے بعد ایئر لفٹ کر کے اس کو امریکہ یا کسی مشرق وسطیٰ کی بیس تک پہنچانا تھا پہلے، اس کے بعد اس کو امریکہ لے جانا تھا۔ یہ ایک ہالی ووڈ کی مووی کا سین تو لگتا تھا، لیکن جب امریکی فوج وہاں پہ اتری تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ عملی طور پر ایک انتہائی ناکام منصوبہ تھا جو تیار کیا گیا تھا، اور ان کو ایک ایسے مقام پر بھیج دیا گیا تھا جہاں ان کا مقابلہ ہر طرف سے آنے والی گولیوں کی بوچھاڑ سے تھا، راکٹس اور بموں کی بوچھاڑ سے تھا، اور اس کے لیے بہت ہی تیاری کی ہوئی تھی۔ شارٹ رینج کے بیلسٹک میزائل بھی ایران نے تیار کیے ہوئے تھے، اسی ایک دن کے لیے جب وہاں پر آنا تھا کسی کو اور اس کی زمین پہ قدم رکھ کر اس کی یورینیم تک پہنچنے کی ناپاک کوشش کرنی تھی۔ تو امریکہ نے جب یہ کوشش کی تو اس کو ایک غیر معمولی قسم کا نقصان پہنچا، اس حد تک کہ اس کے $800 ملین کے طیارے، ڈرونز، ہیلی کاپٹرز سب ملیم میٹ ہو گئے، پرخچے اس کے اڑ گئے، اور وہ اصفہان کا جو صحرا تھا وہ امریکی طیاروں کا قبرستان بن گیا۔ اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کی بریفنگ دی گئی کہ یہ ایک ناکام آپریشن تھا، ناکام ہونا ہی تھا، اس کو ناکامی سے دوچار ہونا تھا، اور یہ بالآخر ناکام ہو گیا۔ تو اب اس کے بارے میں نہ سوچا جائے کہ کسی طرح پہ ہم ایران کا یورینیم حاصل کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اب یہاں سے اس طرح سے یورینیم اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ اب ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ کسی طرح آبنائے ہرمز سے خاک جزیرے اور اس طرف داخل ہوں اور کسی اور فیسلٹی کو تلاش کریں اور مختلف جگہوں پہ جا کے وہاں پہ آپریشنز کریں، لیکن اس کو بھی ایرانی پاسداران انقلاب نے اس کے حوالے سے بھی اتنی مؤثر و منظم حکمت عملی تیار کی ہوئی تھی کہ وہاں پر امریکہ جو ہے اس کی دال وہاں پہ بھی نہیں گلی، اور وہ وہاں کسی قسم کے جزیرے پر بھی حملہ نہیں کر سکا۔ ایران کی جانب سے ایٹمی ہتھیار بنانے کی دھمکی ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب امریکہ مکمل طور پر اصفہان میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح ایران کو راضی کرے کہ وہ اپنا یورینیم ان کے حوالے کرے، اور ایران نے چونکہ صاف الفاظ میں انکار کر دیا ہے، اس کے بعد امریکہ کے پاس کوئی بہت آپشن باقی نہیں بچے ہیں۔ اب امریکہ یہی سوچ رہا ہے کہ مختلف جارڈن سے، اردن کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے کسی طرح حملہ کرنے کی ایک منظم کوشش کرے، اور ایک بار اور یہ اٹیمپٹ کر کے دیکھے، مس ایڈونچر کی، اور اس میں اس نے اسرائیل کو بھی آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک وہ ہمت نہیں کر پا رہا، اور ابھی تک کوئی ایسی اسٹریٹجی، ملٹری اسٹریٹجی ایسی سامنے واضح طور پہ نہیں آ پا رہی جس کو دیکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کا دل خوش ہو سکے اور وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہاں ہمیں ایران پر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے۔ جب وہ ایئر اسٹرائکس کا سوچتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں تک ان کے طیارے نہیں جا سکتے، ریفیولنگ ٹینکرز کی ان کو ضرورت ہے، اور ایک ریفیولنگ ٹینکر ان کا اسٹریٹ آف ہارموز کے پاس سے غائب ہو چکا ہے، KC-1
135 جس کے بعد انہیں اندازہ ہے کہ وہ ایک ایئر آپریشن بہت اچھی طرح نہیں چلا سکتے۔ اس کے علاوہ جو انفراریڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے بھی بہت سے طیاروں کا شکار اب ایران آسانی سے کر سکتا ہے، جو جدید طیارے تھے جو امریکہ کا غرور تھے۔ اس لیے فضائی آپریشن کے بارے میں تو بالکل بھی کوئی کانفیڈنس سے بات نہیں کر پا رہا امریکہ میں، اور بحری طور پہ بھی امریکہ ناکام ہو چکا ہے، سمندروں میں ناکام ہو چکا ہے، اور اب کسی ایسی حکمت عملی کی تلاش میں جس کے ذریعے یہ اندازہ ہو سکے کہ امریکہ اگر اب حملہ کرے گا تو کسی طرح کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ایران نے اپنا ہدف اور اپنا سرپرائز ایک بار پھر سامنے رکھ دیا امریکہ کے، اور کہا ہے کہ اگر فوری طور پہ امریکہ کوئی حملہ کرتا ہے، اسرائیل کے ساتھ مل کر کوئی حملہ کرتا ہے اور ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی انسٹالیشنز کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی اسٹریٹجک کسی لوکیشن کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایران نہ صرف مؤثر جواب دے گا، منہ توڑ جواب دے گا، تمام بیٹل فیلڈز میں جواب دے گا، بلکہ وہ ایٹمی ہتھیار بھی تیار کرے گا اور اپنی پارلیمنٹ سے منظوری لے کر اس کو پوری دنیا کے سامنے اعلان کر کے ایٹمی ہتھیار تیار کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔